آج 22 محرم الحرام پیر کے دن یا وہابو الحمد للہ رب العالمین کا ایسا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو آج بتائے گی ترتیب پر پڑھنے والے کا ہر کام گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا۔ رب کی ذات رزق اور دولت سے بے شمار نواز دے گی۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی حرمت والا، بڑی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 22 محرم پیر کا دن بھی آ چکا۔ وہ لوگ جو محرم کے پورے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، محرم کے پورے مہینے کو در در کی ٹھوکروں میں گزار رہے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 22 محرم پیر کے دن یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے، اور ہر نام کی اپنی خاصیت اور فضیلت ہے۔ یا وہاب رب کریم کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کروانا، یعنی ارجنٹ بیسس پر رزق اور دولت سے مالا مال ہو جانا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو 22 محرم پیر کے دن یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ ہوتا نہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ 22 محرم پیر کے دن یا وہابو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج یا وہابو پڑھتے ہی معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ والو، بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن اب محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں آپ نے 22 محرم پیر کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ یا وہابو کے ساتھ آپ نے قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ اکرام کو پیدا کیا، پیغمبروں رسولوں کو پیدا کیا، ہر شے کے بارے میں قرآن مجید میں لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ہر مشکل کا حل ہے، اور قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ آپ نے اس قرآن مجید کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ توجہ کیجیے گا کہ اللہ نے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اس کتاب کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، اللہ کے شکر سے شروع کیا۔ جو اللہ کا شکر کرتا ہے،
وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 22 محرم پیر کا دن پائے اور یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ ویسے تو محرم کا پورا مہینہ ہی خاص ہے، لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد اور حاجت کے لیے کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت باقی تمام وظیفوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 22 محرم پیر کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 22 محرم پیر کا دن آ جائے، محرم کی 22 تاریخ آ جائے، آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ نے یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ لازمی اور مسلوم پڑھنا ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 22 محرم پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے خلاصی اور نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ 22 محرم پیر کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ باقی جو وظائف پڑھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ آپ نے 22 محرم پیر کے دن کے اس وظیفے کو ایک بار میرے کہنے پر پڑھنا ہے، اور آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ 22 محرم پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا، ہر رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی، اللہ کریم اتنا عطا فرمائے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے 22 محرم پیر کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں 22 محرم پیر کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، 4 یاروں کا صدقہ، 5 تن پاک کا صدقہ، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی عطا فرما۔ تیرے بندے ہیں، تیرے بیکاری فقیر منگتے بن کر بیٹھے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرے کہ میں فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں خواہش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنی زبان میں نے اگر گاڑی، دولت، شہرت، نوکری، شادی، قرض سے نجات، اپنی الفاظ میں اپنی من کی مراد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے صرف اور صرف رب کریم کے ایک قرآنی نام کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی آپ نے یہ 3 اعمال پڑھ کر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یہی 22 محرم پیر کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، پیغمبروں و رسولوں نے پڑھا۔ لیکن یہ تو وظیفہ بتا دیا، بہت سے لوگ اپنی منمانی سے پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ تک نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں 22 محرم پیر کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کسی بھی غلطی کوتاہی سے اس وظیفے کو نقصان ہو جائے، یعنی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر تصور میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کیجیے، یوں محسوس کیجیے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور یا وہابو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جس کے بارے میں آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ 11 بار یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس میں اللہ کا شکر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہوں، اور نہ شکری کرنے والے سے چھین لیتا ہوں، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، کامیابی ہے۔ اللہ کو اس آیت سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، اور جو کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے رب سے مانگتا ہے، میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کو رب کریم نے کروڑوں کا مالک بنا دیا، راتوں رات تباہ و برباد بھی کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے دے کر بھی آزمایا، لیکن وہ ناشکری کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق مال میں شکر نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں دینے پر قادر ہوں تو میں لینے پر بھی قادر ہوں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے تو محرم کی قدر کریں، اس حرمت والے مہینے کو
اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے صرف ایک بار الحمدللہ رب العالمین کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ 10 بار بھی یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 10 بار پڑھ کر رب کریم کا شکر کرنا ہے اور ضد کر کے مانگنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو رب کریم کے ایک نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا۔ بہت سے لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو میں آج وظیفہ پڑھنے کا طریقہ، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ، رب کو راضی کرنے کا طریقہ، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے آخر میں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورے کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ یقین کیجئے کہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ 3 اعمال جن کو آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ 22 محرم پیر کے دن کا وظیفہ ہے۔ پورا دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ یقین کریں، یقین کامل سے پڑھیں، صدقے دل سے پڑھیں، اس ایمان سے پڑھیں کہ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ مٹی میں موجود ایک چھوٹے سے بیج کے دانے سے درخت بنانے پر قادر ہے، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ اللہ کریم بڑا رحمان ہے۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد ایک بار کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ اللہ والو وظیفہ مکمل ہو چکا، لیکن یاد رکھیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی سچی توبہ ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھنے کے بعد بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات، مشکل اعمال کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ کسی بھی گناہ کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا دل اور دماغ بوجھلا ہے، یعنی آپ کے دماغ اور دل پر کوئی بوجھ ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب کوئی بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ کریم مجھے معاف فرما، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ سچی توبہ قبول ہونے کے بعد آپ نے ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب جا کر مانگا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگا جائے، پیارے حبیب کے
وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، وہ ذات اتنا نوازے گی کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگتے چلے جائیں گے، جیسا مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا اور دوبارہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔